السلام علیکم دوستو، بریانی میں مثالوں کا کردار بھی اہم ہے۔ ایک بہترین بریانی میں 15 مثالوں کی آمیزش کی جاتی ہے، تاہم کچھ اقسام کی بریانی میں مثالوں کی تعداد یا مقدار کم بھی کر دی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بعض ساحلی علاقوں میں بریانی میں گوشت کی جگہ مچھلی، جھینگے اور کیکڑوں کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں عرق گلاب، کیوڑا اور قابل نوش عطر کا استعمال بھی عام بات ہے۔ بریانی میں عموماً باسمتی چاولوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم ہر علاقے میں دستیاب اور پیدا ہونے والے چاولوں کی اقسام الگ ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ان چاولوں سے بننے والی بریانی بھی مختلف ذائقوں کی حامل ہوتی ہے۔ لشکر کے پکوان بننے سے لے کر شاہی دسترخوان تک آنے اور پھر امراء و خواص اور اس کے بعد عوامی دسترخوان تک پہنچنے میں بریانی کے ذائقوں، رنگ اور ترکیب میں بے حد ارتقاء ہوا اور اس کی مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ آج ہم آپ کو بریانی کی چند ذائقہ دار اور مشہور اقسام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جنہیں جان کر آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ مغلی بریانی۔ مغل حکمران بہترین کھانے کھانے کے شوقین تھے اور ان کے ادوار میں کھانا پکانے کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت کی مقبول بریانی رسیلے مرغ کے ٹکڑوں اور کیوڑے میں بسے چاولوں پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ ان کی مہکتی خوشبو کسی کی بھی اشتہا میں اضافہ کر سکتی ہے۔ حیدرآبادی بریانی۔ حیدرآبادی بریانی کی مقبولیت کا سراغ اس وقت سے ملتا ہے جب بادشاہ اورنگزیب نے نظام الملک کو حیدرآباد کا حکمران مقرر کیا۔ نظام الملک کے باورچی بریانی کی 50 اقسام بنانا جانتے تھے، جن میں مچھلی، کیکڑے، بٹیر اور ہرن کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر بریانی کا ذائقہ اس میں ڈالے جانے والے گوشت کی وجہ سے مختلف ہوتا تھا۔ ان میں سب سے مقبول حیدرآبادی بریانی تھی، جس میں چاولوں میں زعفران کی آمیزش کی جاتی تھی۔ کلکتہ بریانی۔ کلکتہ بریانی نواب واجد علی شاہ کی اختراع ہے، جو اپنے پسندیدہ کھانے میں جدت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ریاست کے خزانے میں کمی کی وجہ سے شاہی مطبخ ہر روز گوشت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ نواب کے حکم پر بریانی میں سنہرے تلے ہوئے آلو شامل کیے جانے لگے اور پھر یہی آلو کلکتہ بریانی کی شناخت بن گئے۔ اس بریانی میں مصالحے نسبتاً کم ہوتے ہیں، جبکہ ہلکی سی مٹھاس بھی شامل کی جاتی ہے۔ سندھی بریانی۔ سندھی بریانی ہرے مسالہ جات اور مختلف مثالوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں کھٹا دہی اور آلو بخارا بھی شامل کیا جاتا ہے، جس کے باعث اس کا ذائقہ نہایت منفرد ہوتا ہے۔ دودھ کی بریانی۔ دودھ کی بریانی بھی حیدرآباد کا تحفہ ہے۔ ملائی والے دودھ میں بنے ہوئے خشک میوہ جات اور خوشبودار مصالحے اس بریانی کو نہایت ذائقہ دار بنا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عام سے دن زورانے کا وقت ہو یا کوئی بہت خاص دعوت، بریانی ایسا پکوان ہے جو ہر موقع پر کھایا جا سکتا ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا جسے بریانی کھانا پسند نہ ہوگا۔ آپ کو ان میں سے بریانی کی کون سی قسم پسند آئی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی